السلام علیکم ویورز، میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید علی آفیشیل۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا زہرا کو گھر سے اغوا ہوئے تقریباً 5 ماہ ہو چکے ہیں، اور دعا کے والدین انصاف کی کوشش کے لیے، دعا کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کو سارے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس میں اتنی پیچیدگیاں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو دیکھیں، اب ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو اتنا کیس لٹکایا جا رہا ہے، اس میں کیا وجہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس پہ ہمارے جو معزز عدالتیں ہیں، معزز ہماری جو پاکستان کے وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت اور اختیار دیا ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی کی بھی بہن یا بیٹی کو کوئی اس طرح ورگلا کر مائنر ایج میں نکاح کے بہانے اس کے ساتھ غلط کام یا اسے غلط استعمال میں نہ لا سکے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ماں باپ کا کیا حال ہوگا، خاص طور پہ جو دعا زہرا کی والدہ ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ان کی زندگی کرب میں مشکل میں گزر رہی ہے۔ ظاہر ہے جس بیٹی کو لاڈوں سے پالا ہے، ان کا بقول وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت ہی پیار اور محبت سے 14 سال پالا ہے، بہت ہی اسے پیار دیا ہے، چھوٹی بیٹیوں سے بھی میرا پیار ہے، لیکن وہ بڑی تھی، لاڈلی تھی، تو میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ تو یہ باتیں ساری آپ ان کے منہ سے سنیں کہ وہ اپنے انٹرویو میں 5 ماہ سے لے کے آج تک وہ بیچاری کس کرب سے گزر رہی ہیں، انصاف کی بھیک بھی مانگ رہی ہیں، ہاتھ بھی جوڑ رہی ہیں، سب سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ خدا کے نام پہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو مجھے میری بیٹی واپس لوٹا دے۔ آئیے دیکھتے ہیں دعا زہرا کی والدہ کیا التجا کر رہی ہیں۔ مجھے بہت اذیت ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی بچی اتنی زیادہ نازوں سے پالی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں، سب سے زیادہ نا، میری 3 بیٹی ہیں، تینوں میں سے سب سے زیادہ جو میں نے نازک پالی ہے نا، اس کو میں نے پالا ہے، ہر چیز اس کے بغیر مانگے، ہر چیز اس کو میں نے دی، اور اس کو میں یہی سوچتی ہوں جتنا آپ بچے کو لاڈ سے پالتے نا، اس کو اتنی زیادہ اذیت آتی ہے۔ تو مجھے تو پہلے آنے کی خوشی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آنکھیں ترس رہی ہیں کہ وہ آ جائے سامنے اور ہم اس کو پیار کریں، چومیں، اس کو تھوڑا سا نارمل کریں کہ بیٹے کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، سختیاں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ تو ابھی تو وہ آئے گی تو ہمارا امتحان ہے بچے کو نارمل کرنا۔ آپ سوچیں بچہ ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں جاتا، اور وہ بچے کو 1 مہینے سے غیر بندوں کے ہاتھوں میں، پتہ نہیں اس کے مائنڈ میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوں گی، کتنی لائٹ جاتی ہے، کتنا خوف آتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ایک دم سے کہ اپنے ماں باپ بہن بھائی پاس نہ ہو تو اس پہ نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دعا کی کم عمر ہے، اور آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے اتنے نازوں سے پالا ہے، لیکن میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ ظہیر نے اس کو اس طرح انسٹیگیٹ کیا ہے کہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ میرے ماں باپ جو ہے مجھ پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی جانب سے کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ لوگ یہ صاف کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ یہ کہتے رہے کہ دعا کا وہ ابھی کم عمر ہے، ٹھیک ہے، لیکن دعا نے یہ کہا کہ میری شادی میرے کزن سے کروانا چاہتے تھے، تو ایسا کچھ کبھی کوئی ایسی بات جو اس کے دل میں لگ گئی ہوگی، کبھی کچھ ایسا ہوا؟ وہ میں آپ کو ایک چیز میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے اگر ہم کسی گینگ کے ہاتھوں میں لگیں، میں ایون کہ میں کتنی بڑی ہوں نا، میں لگ جاؤں یا کوئی آدمی لگ جائے، اب وہ جب آپ کسی گروہ میں گینگ میں ہیں، تو اگر آپ کو مارا جا رہا ہو، آپ کو ڈرایا جا رہا ہو، اور ابھی آپ بچے کو تو چھوڑیں گے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر کوئی بڑا بھی ہوگا تو آپ اس کو بولیں گے بھی میں تجھے مار دوں گا، تیرے ماں باپ کو مار دوں گا، بہن بھائیوں کو مار دوں گا، تو نے یہ بولنا ہے۔ تو آپ سوچیں چھوٹا بچہ، وہ بھی بیٹی، وہ تو ویسی خوف سے ڈر گئی ہوگی، اس کو یقین کریں میں ہلکا سا یوں کرتی تھی زارا بیٹے یہ دینا، تو کہتی ماما، یوں کر کے بولتی تھی کہ مجھے، مطلب اتنی میں نے نازک سے پالی تھی۔ تو ایک غیر آدمیوں میں نہ جانے کن کن شکلوں میں وہ ایک ہوگی، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو بولیں گے بچہ تو وہی بولے گا نا، تو ظاہر وہ کچھ بھی بولے، ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، ہم تو یہ سوچ کے زیادہ تڑپتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بھی کچھ کر نہیں پا رہے، ہم اس کو بچا نہیں پا رہے، یہ چیز زیادہ ہمیں تنگ کرتی ہے۔ بالکل میں سمجھ سکتی ہوں، آپ کے 2 چھوٹے بچے ہیں، ماشاءاللہ 2 بیٹیاں اور ہیں، جب وہ آپ سے سوال کرتی ہیں تو پھر آپ انہیں کس طرح سمجھاتی ہیں کہ بے شک پوچھتی ہوں گی آپ ہی نہیں آئی، کب آئے گی،
پھر انہیں کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ میری جو چھوٹی نا سکینہ، وہ یقین کریں وہ کھانا نہیں صحیح سے کھا رہی، نہیں کھا رہی، جس دن سے زارا گئی ہوئی ہے کافی دن ہو گئے، وہ سب سے میرے جو بچے نا سب سے شوق سے نا وہ میرے ہاتھ سے پراٹھا کھاتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ڈفرینٹ بناتا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ نہیں کھاتی۔ جو چیز بھی میں دیتی ہوں، فرائز منگا کے دیتی ہوں واپس آ جاتی، نگڑ دیتی ہوں واپس آ جاتی، جو بھی چیز دے رہی ہوں نا وہ کہتی ماما جب زارا آئے گی میں تب کھاؤں گی۔ اب آپ سوچے اتنا چھوٹا بچہ اور اس کے مائنڈ میں کیا بیٹھ گیا، اور ہم پھر بات کرتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں وہ سامنے نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی بات کرتے ہیں ہم کہ وہ کیسی ہوگی، اس کو کہاں لے کے جا رہے ہوں گے، اس کو کھانے کو دیتے ہوں گے کہ نہیں دیتے ہوں گے، تو ہم رو پڑتے ہیں جب یہ چیز بات ہوتی ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں وہ سامنے نہ ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے بات ہو جاتی ہے، پھر وہ چپ کر کے سنتی ہے، تو وہ اس پہ اس چیز کا بہت اثر ہو رہا ہے کہ میری بہن کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی نمرا کیس کو بھی دیکھ رہی ہوں اور میری ان کی والدہ سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ بھی بہت پریشان ہے، وہ ان کا بھی رو کے جو ہے وہ برا حال ہے، اور سامنے سے اگر ہم نمرا کیس کو دیکھیں تھوڑا سا الگ ہے، اس لڑکی نے مان لیا ہے، وہ خوش بھی تو گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو وہ کور کرتی تھی اتنے اچھے طریقے سے، تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی، ہمیں کہتے تھے زارا ہے، تو وہ اتنی مطلب میری بڑی بہن تو پھر ماں کا درجہ رکھتی ہے، چھوٹے وہ بہن بھائی بہت بہت انٹیلیجنٹ، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت لائک ہے، میں نے اس کو کبھی پڑھایا نہیں تھا، وہ خود ہی ہر چیز کور کر لے کرتی تھی، قرآن اس نے اتنی بار پڑھا ہوا ہے، ابھی وہ حفظ کر رہی تھی، کورونا آ گیا، پھر ہم نے مولوی کو روک دیا کہ گھر میں نہ آئے، اس نے بہت بار قرآن پڑھا ہے، اور ہر سال رمضان میں وہ کتنے قرآن امی کو پڑھ کے دیتی تھی کہ یہ نانا ابو کے لیے رکھ لیں، تو میری بچی تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو پتہ ہے لوگ جو مرضی بولیں، مجھے تو پتہ ہے میری بیٹی ایسی نہیں، اور بیٹیاں کیسی ہوتی ماں باپ کو تو پتہ ہوتا ہے۔ بے شک ماں باپ